مبارک پر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی انوار الغوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے چند باتیں گوش گزار کی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کا نور عطا فرمائے اور حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ اولیاء کاملین کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کریں، ہمارے اندر کون سی غلطیاں ہیں، کون سی کوتاہیاں ہیں، کہ ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہماری طرح وہ بھی مخلوق ہے، ہم بھی اس کے بندے ہیں، لیکن ہم کچھ زبان سے کہتے ہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ آہ کرے تب بھی اثر ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم گڑگڑائیں تب بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ چپ کہہ کر دل میں کچھ بات کہہ دے تو وہ عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ صرف وجہ یہ ہے ہم نے اس سے تعلق توڑا ہے، انہوں نے اس سے تعلق نبھایا ہے۔ جنہوں نے اس کے ساتھ تعلق جوڑا، تعلق نبھایا، دوستی اس کے ساتھ پکی کی، زبان سے جب بھی کوئی کلمہ نکلا ہے، اللہ کا قرآن ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، فرمایا تم جو بھی زبان سے کہتے ہو اس کو خبر ہے، اسے علم ہے۔ تو فرمایا جب بھی کلمات کہو زبان سے تو تمہاری زبان سے خیر کا کلمہ نکلنا چاہیے، سچی بات نکلنی چاہیے، جھوٹ سے نفرت کرو۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، دل کے کانوں کے ساتھ یہ بات سماعت کرنی ہے، اور بہت سارے لوگ خاص کر کے ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری اتنی پھیل چکی ہے، باپ اگر بیٹے کو دروازے پر بیچتا ہے تو اسے کہتا ہے، خود اندر بیٹھا ہے، باہر کوئی کام ہے اسے باپ سے، باپ خود کہتا ہے جاؤ اسے کہو میرا والد گھر میں نہیں ہے، میرا باپ گھر میں نہیں ہے، میرے ابو گھر میں نہیں ہے۔ اب جب اپنی اولاد کی تربیت اور بنیاد جھوٹ پر کرو گے پھر وہ اولاد کبھی پروان نہیں چڑھے گی، اور جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت سچ پر کی ہے اس کا نام عبد القادر ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے، توجہ کرنا، حضور کے صحابی حاضر ہوئے اور پوچھنے کے لیے کیا حاضر ہوئے، حضور کوئی ایسا ایک عمل مجھے بتائیں، زیادہ نہیں، صرف ایک عمل ایسا بتائیں جس پر میں عمل کروں اور میں جنتی ہو جاؤں۔ محبوب نے ایک جملہ کہا، فرمایا زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ او بھائی اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، وقتی ظاہری نقصان ہوتا ہے، بندہ ناراض ہو جاتا ہے، اور بندہ ناراض ہوتا تو ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو۔ اگر وہ راضی رہا تو بندہ خود بخود راضی ہو جائے گا۔ ہم ایک بندے کی رضا کی خاطر، اس کی خوشنودی کی خاطر ایک عیب چھپانے کے لیے، ایک بات چھپانے کے لیے ہزار جھوٹ بولتے ہیں، پھر بھی بات نہیں بنتی ہے، ایک سچ بولنے سے بات بن جاتی ہے۔ اب پوچھا کیا؟ پوچھا حضور مجھے صرف ایک عمل بتائیں جو میں کروں اور جنتی ہو جاؤں۔ محبوب نے فرمایا جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ کیا کہا؟ بولو نا، جھوٹ نہیں بولنا ہے، بس اتنی بات کہی۔ نکلے نا، ابھی دروازے سے نکل رہے تھے، ابھی عمل بعد میں کرنا ہے، سچائی کا پرچار بعد میں کرنا ہے، سچ کو بعد میں پھیلانا ہے، اس پر عمل بعد میں کرنا ہے۔ محبوب فرما رہے ہیں جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لینا۔
دے بولے ہوئے اللہ توفیق دے سی اساں سے کہ اتنی عرض کر سکنے مالک تو مہربانی کر اس زبان جو سچی نکلی جائے تو جو نکلا ابھی عمل بعد میں ہوگا سچائی کا پرچار بعد میں ہوگا اس پر عمل کتنا ہوگا یہ بعد میں ہے لیکن محبوب کریم کی توجہ کا یہ اعزاز اور یہ اثر ہے محبوب کو علم ہے اس نے جو بات کی ہے یہ پکا ہے اور میں نے جو بات کی ہے اس پر یہ مار جائے گا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا نکلا باہر زندگی بھر وہ اتنا شراب کا عادی تھا کہ کوئی بھی دن خالی نہیں جاتا تھا ہر برا عمل ان سے ہوتا تھا جب کسی برائی کی طرف جاتے نا یا کوئی شراب کی طرف جاتے یا کوئی زنا کی طرف جاتے یا کوئی ایسے عمل کی طرف جاتے جو اس کے خلاف ہے اور اس کے حکم کے خلاف ہے فوراً خیال آیا محبوب سے وعدہ کیا میں اپنی بات بھی اور آپ کی بات بھی میں بھی آپ میں شامل ہو کر یہ بات کہوں گا میں نے بھی اور آپ نے بھی کسی سے وعدہ کیا ہے میں نے بھی اور آپ نے بھی کسی سے کچھ جناب والا اپنی اندر کی بات کہی تھی کہا محبوب کی بارگاہ میں جانا ہے اگر یہ عمل کیا محبوب نے پوچھا تو جھوٹ بولا تو نافرمانی ہوگی کیونکہ بھی سچائی کا پیغام لے کر آیا ہوں سچائی پر جنت کی بشارت ملی ہے جتنی ان کے اندر سے برائیاں تھی ایک بات پر عمل کرنے کی وجہ سے ساری برائیاں ختم ہو گئی سینہ نیکیوں کے نور سے منور ہو گیا کتنا کیا صرف عمل کیا کہا سچ بولنا ہے اور حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو المعروف غوث اعظم اور غوث کسے کہتے توجہ کرنا جی ہم سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں غوث کا معنی ہے مدد کرنا غوث کا معنی ہے مشکل کشائی کرنا غوث کا معنی ہے حاجت روائی کرنا اور میرے غوث نے کہا ہے میں گل نہیں کی تھی غوث پاک انہیں آنکھیں مارا ہوئے سچا مریدہ منن اللہ پکا ہوئے میں مشرق بھی چوہا تے او مغرب بیچا ہوئے مدد وستے پکارنا اس نہ کم ہے پہنچنا غوث پاک نہ کم ہے توجہ غوث کا کیا معنی ہے جی غوث کا معنی ہے مدد کرنے والا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک تھا خلافت کا زمانہ تھا اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف انہیں گورنر بنا کے بھیجا تھا سیدنا عمر بن خطاب نے قید سالی ہو گئی غلہ ختم ہو گیا جناب والا لوگ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے آپ نے ایک خط لکھا عمر بن عاص کی طرف جو جناب والا یمن کے گورنر تھے عمر بن خطاب نے فرمایا یہاں اناج ختم ہو گیا ہے لوگ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں آپ کے پاس غلہ ہوگا آپ بھیجو توجہ جی گل توجہ نہ سنیا کرو عقیدے تی بم بڑی جناب والا ڈاکہ پہ رہا ہے اور ساڑھے جوانوں نے بم گمراہ کرنے لوگ کا ہم نے جو عقیدہ لیا ہے وہ روڈ پر چلتے ہوئے نہیں لیا ہمارے عقیدے کے پیچھے یا رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے اچھی بات نہ بولیا ایک ویڈیو بننی پوری دنیا تک نہیں ہے تو میں گل کوئی کچی نہ کرنا تو میں نے جنہوں بٹھایا وہ بھی کچے نہیں ہیں وہ بڑے پنڈے تے پکے توجہ جی آپ نے خط لکھا نا یمن کے گورنر کو تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے 100 اونٹوں پر گندم لاد کر جب روانہ کیا نا تو مدینہ شریف کی حدود میں داخل ہوئے نا 100 اونٹوں کی قطار دیکھ کر عمر بن خطاب نے جو جملہ کہا فرمایا اوہ یمن کے گورنر عمر بن عاص فرمایا تو میرا غوث ہے تو کیا ہے میرا غوث ہے کیوں اس مشکل گھڑی میں ان مشکل لمحات میں تو نے میری مدد کی ہے تو میرا غوث ہے اور غوث اسے کہتے ہیں جو مشکل میں مدد کرے غوث اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حفاظت کرے غوث اسے کہتے
پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ کرنا، آپ کا بچپنا تھا نا تو باہر نکلے زمین کے اندر ہل چلانے کے لیے، انہوں اتر کو جی غوث پاک ہل چلانے پہ آج دے 2 نمبر پیرہ نے صرف لبی جائے باقی ساڑھے کو کام نہیں ہونا. میں کیا حضور دی سنت ہے، محبوب کی سیرت ہے، اور میں پورے وشوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، پوری دنیا دیکھے گی، کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا اگر مصطفیٰ کی سیرت پر کسی نے عمل کر کے دکھایا ہے، وہ میرا شیخ قرآن کا تاجدار ہے جس نے حضور کی سیرت پر عمل کیا ہے. تو جو خود ہاتھوں سے کام کیا ہے. آپ ہل چلا رہے تھے نا تو بیل آگے آگے تھا، اس نے مڑ کے غوث پاک سے یوں مخاطب ہو کر کہا، تُسا نہ کم داندہ نے پیچھے دوڑنا نہیں ہے، تُسا نہ کم ہے علم حاصل کری تے سرکار نے امت نے اصلاح کرنا. اب جو میں اس پر کیا بات کروں، وقت تھوڑا ہے توجہ جی. فرمایا تُسا نہ کم نہیں ساڑھے پیچھے ٹرنا، تُسا نہ کم نہیں جناب ٹہلنا، تُسا نہ کم نہیں وقت ضائع کرنا. اور کیا کہا؟ کہا تمہارا کام یہ ہے علم حاصل کرو، مصطفیٰ کی علم کے وارث بنو، اور منبر پر بیٹھ کر مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کرو. جاہل کبھی پیر نہیں ہو سکتا. جاہل کبھی کیوں؟ سلطان العارفین نے کہا علم و باج جو کرے فقیری. آستے بولنے ہوئے رہا تھوڑی دیر سیدھا بھی بولی جائے ہونا ہے. سلطان العارفین نے کہا علم و باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہوں. جس کو خود پتہ نہیں اللہ کی توحید کا، جسے خود پتہ نہیں عبادت کا، جسے خود پتہ نہیں شریعت کا، جسے خود پتہ نہیں قرآن کے علم کا، وہ خاک کسی کی اصلاح کرے گا. غوث پاک نکلے جی توجہ. آپ نکلے نا تو چھوٹے سے بچے تھے، اسی وقت گھر میں گئے، والدہ سے کہنے لگے آپ مجھے اجازت دیں جیلان جانا چاہتا ہوں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کے لیے مجھے آپ اجازت دے کر رخصت کریں. آپ کی والدہ کے پاس 80 دینار تھے. کتنے؟ 80 دینار. وہ جو آپ 2 بھائی سن، انہوں دا نام عبداللہ سی، انہوں دا نام عبد القادر ہے. 2 پتران، آمت الجبار آپ کی والدہ کا اسم شریف ہے. تو جو آما کہتے ہیں لوڈی کو، جبار کہتے ہیں رب کی. تو جو آپ کی والدہ کا نام ہے. کہا میں علم حاصل کرنے کے لیے جاؤں گا، آپ مجھے اجازت دیں. والدہ نے 80 دینار دیے، آپ نے 40 اپنی جیب میں رکھے، 40 وکھرے کر کے فرمائے اے میرے پرہو دا حق ہے. ان میں تو تُسے کی گل نہ بانا، اتھے ہی گل ختم ہے. غوث پاک دی 11ویں شریف ہے، جتنی مرضی ہے کھائی جاؤ، لیکن سیرت غوث پاک نہیں ہے اپنے پرہو نہ حق نہ کھایا کرو، ہماری سیرت ہے. 40 دینار الگ کیے. 40 والدہ نے بچے تھے نا تو وہ جو گدری تھی وہ لباس تھا، وہ جناب پیرہان تھا، وہ جو ٹاٹ کا لباس تھا اس کے نیچے سی دیے اور سی کر سپرد کر دیا اور کہا بیٹے ہو سکتا ہے میری اور تیری ملاقات نہ ہو. اتنا جملہ پردیس میں جاتے ہوئے ماں اپنے بیٹے کو کہہ دے تو بیٹے کی حالت بدل جاتی ہے. کہتا امی جی پھر میں جا کے کیا کرنا ہے جب ماری تب تسنی دوبارہ ملاقات نہ ہوئے. حالت بدلی جانی ہے. 2 جملے ہوئے کیا؟ عبد القادر جیلانی کی والدہ نے کہا بیٹے جاؤ، ہو سکتا میری یا تیری ملاقات نہ ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں دنیا سے چلی جاؤں گی، صبح قیامت تک میرا نام بھی زندہ رہے گا، میرا کام بھی زندہ رہے گا. کیوں؟ بیٹا ایسا چھوڑ کے جا رہی ہوں. توجہ جی. دینار دیے، گدڑی کے نیچے سی دیے، چلے گئے. 7 بندے بھی تھے، سفر بڑا لمبا تھا. ایک مشکل جگہ آئی، سچ کی بات کر رہا ہوں، مشکل جگہ آئی، وہاں پڑاؤ کیا. ادھر سے ڈاکو آگے اور انہوں نے دیکھا کہ بندے اور چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ ہے. سب قافلے والوں کو لوٹ لیا. جو سچا تھا، جو سچائی کا پرچار کر رہا تھا، اس کی جباری ہے سب کو لوٹ کے. وہ ڈاکو آپ کی طرف بڑھا نا تو
بچہ دیکھ کر اس نے پوچھا جناب آپ کے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں ہے نا، 40 دینار۔ انہوں نے جھوٹ نہیں بولیا، تو جو سچ کی کتنی برکت ہے، سچ میں کتنا حسن ہے، سچ کی کتنی نفاست ہے، سچ کے اندر کتنی لذت ہے، اور جھوٹ کے اندر نفرت ہے، جھوٹ کے اندر بدبو ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ سے بدبو آتی ہے، سچ بولنے سے خوشبو آتی ہے۔ توجہ جی، حضور شیخ عبد القادر جیلانی وہ جب آیا نا تو اس نے دیکھا کہ بچہ ہے لیکن بات کہہ رہے کہ میرے پاس دینار ہے، جھوٹ نہیں بول رہا۔ وہ دوسرے کے پاس گیا، اس کو جا کر کہا وہ جو بچہ کھڑا ہے نا وہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ دوسرا آیا، اس نے آ کر کہا جناب ہیں آپ کے پاس 40 دینار؟ کہا ہاں۔ انہوں نے چک کیا نا تو ظاہری جیب شیب تے ہے کوئی نہیں۔ میں کیا کروں، میں نے حضرت پھر میں نے یاد اشنے مارے حضرت دا اتھے جیب کوئی نہیں سی رکھی تے کسے پوچھیا جنابا اے شاید تا جیب ہے، اتھے جیب کوئی نہیں۔ فرمائے دل ہے تے دل پر جیب رکھ کے پیسے رکھنا سارے واسطے جائز نہیں ہے، دل دنیا واسطے نہیں ہے، دل رب واسطے ہے۔ میں صدقہ جاؤں، میں قربان جاؤں۔ توجہ جی، توجہ، حضور شیخ عبد القادر چپ کیا فرمانے، آپ نے فرمایا تسی ظاہری تکنے ہو، اے قمیض نے تھلے جڑی کدری میں پائی ہے سیتے نے ماڑی والدہ ہتھاں نال۔ وہ دعا پریشان ہوئی کیا اسے آنا چاہیے تھا سرداری آخنا ہے، وہ بچہ کھلوتا ہے لیکن اسے ظاہری چک کریے پیسے تک کوئی نہیں، لیکن آخنا ہمارے کو 40 دینار ہے نا۔ سردار بھی ساتھ آیا، جو سارے ڈاکوں کا سردار تھا وہ بھی آیا نا، آ کر پوچھتا عبد القادر جیلانی سے بچے آپ کے پاس پیسے ہیں؟ باجی ہیں۔ کتنے؟ 40 دینار۔ کہاں ہیں؟ گدلی کے نیچے ہیں، یہ جو کرتا پہنا اس کے نیچے ہے۔ انہوں نے جناب اس کو ادھیڑا نا، ادھیڑ کر نکال کر ہاتھ میں رکھے، ہاتھ میں رکھ کر پوچھا بیٹے آپ کو پتا تھا ہم نے سب قافلے والوں کو لوٹ لیا ہے اور تجھے بھی پتا ہے کہ تجھے بھی معافی نہیں ہوگی، جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ گل ختم کہ اللہ کرے اتر جائے۔ توجہ جی، فرمایا بیٹے جھوٹ بول دیتے جان بچا لیتے، دن وہ دینار بچا لیتے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے۔ فرمایا سنائے میں اللہ نالی اپنی والدہ نال وعدہ کیتا سی زندگی گزار چھوڑ سا کدے جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اور میری والدہ نے مجھے کہا تھا بیچے جان جاتی ہے تو جائے، جھوٹ نہیں بولنا۔ فرمایا میں نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا، اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا، میں تو اپنی والدہ کے وعدے کے ساتھ وفا کر رہا ہوں۔ اتنی بات کہی دل میں اثر کر گئی۔ میں آخر نہیں سی اسا بھی گلنا کرنے پر اثر کوئی نہیں، وہ گلنا کرن تے ایڈا وڈا ڈاڈا اثر۔ توجہ، جب آپ نے یہ بات کہی نا تو آپ نے اسی وقت اس کے دل میں بات اثر کر گئی، اس نے دن و دینار واپس کیے، 40 دینار واپس کر کے کہتا ہے فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، روئے جا رہا ہے۔ میرے عبد القادر صرف چک کے آیا، رونا کیا ہے۔ فرمایا تُشا امی دے وعدے دے ایدے وفادار ہو، باہر تک سارے بولو یرا ایدے وفادار ہو۔ فرمایا جی امی نالا وعدہ کیتا ہے کہ میں بھی اس رب نال وعدہ کیتا ہے، آج تکے کر توبہ کروا، آج تو بعد اسی ڈانگے نہیں مار لے گا۔ عبد القادر تھا، توجہ، عبد القادر پھر عبد القادر تھا، قادر کا بندہ تھا۔ کہا جلے کتھائے ہو، چلیے ان توبہ کر چھوڑیے تھے، چلیے۔ فرمایا سنو اے مصطفیٰ کریم دی اولاد تا اصلی تے نسلی سید ہے، تو سید صحیح ہونا ہے۔ اس تو پہلے تُسا جتنے ڈاکے مارے نا تے تو انہا سارے تا سردار سے آج میرے ہاتھ تے توبہ کی تھی گئی، میری سچائی تاک کے۔ فرمائے ماں کم، ماں توجہ کی تھی ہے، ماں نظر ماری ہے، بغداد آج تو بعد تینو ڈاکو نہیں آخنے، تو بغداد میں فلاں علاقے دی ولایت تاج دے کے ڈور چھوڑے ہے۔ عبد القادر جیلانی تے انہاں دی بارگاہ وچ میاں صاحب خراج کی میں پیش کرنے۔ سبحان اللہ۔
یہ کچھ آخو تا پڑھ چھوڑ لیکن اچھی واجنا سبحان اللہ. میاں صاحب فرماتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا میاں کنکال زیائی غوث پاک کی توجہ سے ہم سب کو بھی سچ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.